السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ناظرین، میں آپ کا دوست محمد سلمان فاروقی میڈیا سیالکوٹ سے. ناظرین، جھڑا والا کے اندر جو واقعہ پیش آیا، بے حرمتی، قرآن کی بے حرمتی کی گئی، کیسا وہ وہاں پہ جو ماحول بنایا گیا. اب اس سارے واقعہ کو ہمارے اپنے ہی مسلمان بھائیوں نے اس کو جو ہے نا وہ جوڑنے کی کوشش کی. سوشل میڈیا کے اوپر بڑی پلاننگ کی گئی کہ اس کو جو ہے نا تحریک لبیک کے اوپر ڈالا جائے. تحریک لبیک والوں نے یہ کیا. ہم نے خود اپنی آنکھوں سے بڑی ساری ایسی پوسٹیں دیکھی جو سیاسی جماعتوں کے ساتھ جو جن کا وابستگی ہے نون لیگ کے ساتھ، پیپل پارٹی کے ساتھ، اور عمران خان کے جو ٹائیگر ہیں، ان سب لوگوں نے بڑا یہ ڈالنے کی کوشش کی کہ یہ جی لبیک والوں کا کام ہے، یہ جی بڑے عاشق رسول بنتے ہیں، انہوں نے گرجا گھر جو ہے چرچ ہیں وہ جلا دیا، یہ کر دیا، وہ کر دیا. اب میڈیا سے ہی ہمیں خبریں جب موصول ہوئی ہیں کہ حالانکہ تحریک لبیک کی طرف سے واضح طور پر یہ پیغام آ چکا تھا، اعلان ہو چکا ہے، اس میں کوئی ان کا کوئی ایسا کردار نہیں ہے. اور ان لوگوں نے جو پروپیگنڈا کیا وہ سارا پروپیگنڈا ناکام ہو گیا. میڈیا میں آ گیا جی انڈیا کے ٹھوس ثبوت ہیں جی، وہ مل چکے ہیں. پھر ابھی ایک خبر ملی ہے، وہ خبر چل رہی ہے کہ جی ان کا اپنا یہ بندہ ہے جی، اس نے وہ کیمرے سے وہ پکڑا گیا کہ اس نے توہین آمیز جو ہے نا وہ ملزم گرفتار بھی ہو چکا ہے. اس نے وہ صفحات رکھے ہوئے تھے. بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ بغض میں اس قدر آپ لوگ گر چکے ہیں کہ جی بس اب لبیک والے سامنے آئے ہیں، ان کے اوپر ہی سب کچھ ڈال دیا جائے. اگر سیاسی میدان اگر لبیک والوں کا اگر کوئی جماعت نہیں ان کے ساتھ لگا سکتی تو پھر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ لوگ مذہب کے نام پر ان کو بدنام کرنے کی کوشش کریں. اگر جس نے سیاسی میدان لگانا ہے تو وہ میدان میں آئے نا، وہ میدان لگائے ان کے ساتھ. میدان کیوں نہیں لگاتے؟ کیونکہ ہر ایک نے کوشش کر لیا ان کو ہر طریقے سے بدنام کرنے کی، لیکن ہر کوشش، ہر ناکام جو ہے نا وہ آپ کا وہ کہہ لیں سیاست جو ان کے ساتھ لگائی جا رہی ہے ان کو بدنام کرنے کی، وہ آپ کی الٹی پڑ گئی اور ناکام ہو گئی ہے. کیا فائدہ؟